हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज़ डायरीज़। आज की वीडियो में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी। एक तो ये कि शादी का मौजू है बड़ा दिलचस्प, और दूसरा ये कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जो है उस वो खुद बजाते खुद बड़ा एक दिलचस्प मौजू होता है, और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कुछ हैं इस इशू से रिलेटेड। जब स्पाउसल स्पॉन्सरशिप करते हैं, ये की जाती है, तो उसके साथ साथ क्या बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जो है ये दो तरह की होती है। एक तो ये कि आप कनाडा के रेजिडेंट हैं और जिससे आप शादी कर रहे हैं वो कनाडा में मौजूद है, लेकिन उसके पास टेम्पररी वीज़ा है और आपने उससे शादी कर ली, तो ऑब्वियसली आपने उसको भी स्पॉन्सर करना है यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी उसको दिलवाने के लिए, सिटीजनशिप दिलवाने के लिए। दूसरी सूरत हाल जो होती है वो ये है कि आप तो कनाडा में मौजूद हैं, लेकिन जिससे आप शादी कर रहे हैं वो कनाडा से बाहर है, कहीं इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी और मुल्क में, जहाँ पे उसको इधर आने के लिए वीज़ा चाहिए। तो जब आप उससे शादी करते हैं तो वो उसका मतलब है कि वो आउटसाइड कनाडा स्पॉन्सरशिप हो जाती है। ये जो आप विद इन कनाडा कर रहे हैं ये इनसाइड कनाडा आपकी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप हो जाती है। तो ये तो हो गई एक दो कैटेगरीज हो गई इसकी। इसमें अब जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है। पहले हम बात करेंगे, नॉर्मल हम लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसे करते हैं जब आपकी शादी होती है। तो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में मेन चीज़ें क्या आपको देखनी चाहिए और क्या चीज़ें वीज़ा ऑफिसर आपको स्पाउस को वीज़ा देते हुए देखेगा। शादी होती है, फंक्शन होता है, उसको आपने फंक्शन के बाद जो भी तस्वीरें वीडियोस हैं जितनी ज़्यादा आप उसको वोकल आप होके बताएंगे, सोशल मीडिया पे बताएंगे, दूसरों को बताएंगे, वो आपके फ़ायदे में चीज़ जाती है। दूसरी जो चीज़ आती है वो है ये है कि जो आपको इधर से स्पॉन्सर कर रहा है आपका स्पाउस जो कनाडा में मौजूद है, वो कुछ कमाता खाता हो। यानी इतना नहीं, इसमें पैसा इतना मैटर नहीं करता जैसे दूसरी स्पॉन्सरशिप्स में करता है, क्योंकि ये जो कनाडा का सिस्टम है, जो कनाडा है वो कहता है यूनियन ऑफ फैमिली, यानी आप फैमिली क्या होती है, मियाँ बीवी बच्चे इकट्ठे एक जगह पे रहें। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बड़ा बुरा है कि जी मियाँ कहीं तो बीवी कहीं, ये उस पर प्रेफर करते हैं कि इकट्ठे रहें जब तक बच्चे मतलब उस वक्त तक कम से कम जब तक बच्चे आपके छोटे हैं। तो ये आपको इस चीज़ को सपोर्ट करता है यहाँ का सिस्टम। ये इस बात को, जैसे हमारे मुल्क को में रवाज है कि जी शादियाँ हो गई, बीवी बैठी है और आदमी मिडल ईस्ट में या इधर उधर चले गए कमाने के लिए, तो वो उसको बुरा नहीं समझते, और माँ बाप या लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप सब एक फैमिली हैं। ऐसे नहीं है, फैमिली आपकी अपनी फैमिली, यानी इनका ये होता है कि मियाँ बीवी बच्चे इकट्ठे रहें। तो उसके लिए वो पूरी फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन उसके लिए वो ये भी नहीं कहते कि हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाए। अब ये जो शादी, मैं जिस शादी की बात कर रही हूँ अभी स्पॉन्सरशिप की, वो एक समझें कि एक बिल्कुल जेन्युइन शादी है, और उसमें आपकी इनकम वो देखते हैं लड़के की या लड़की की जो कनाडा के अंदर मौजूद है, कि वो कम से कम यानी बहुत कोई इनकम नहीं चाहिए, बस ये देखना है कि ये वो उस पर वेलफेयर वगैरह पे तो नहीं है। तीसरी चीज़ वो जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान से जैसे सपोज शादी हुई या इंडिया में शादी की, तो वो वाला जो स्पाउस है वो तो इधर नहीं आ सकता फ्रीक्वेंट, बल्कि आ ही नहीं सकता जब तक कि उसका वीज़ा नहीं लग जाता। लेकिन जो यहाँ का बंदा है वो कितनी दफ़ा, ऑलमोस्ट साल एक प्रोसेसिंग टाइम होता है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में, तो वो साल में कितनी दफ़ा गया है। अगर हर महीने जाता है तो वो तो आइडियल सिचुएशन होगी। उसमें तो फिर ये बताने की ज़रूरत भी नहीं कि ये शादी, वो ये है कि ये लव और कमिटमेंट की वजह से शादी हुई है और ये जो है एक जेन्युइन शादी है, तो उन दोनों को मिलना ही मिलना है। तो उस सूरत में वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जाएगा या जाएगी। तो ये एक ये चीज़ वो देखते हैं। एक और चीज़ वो देखते हैं कि जो आपका पैसे आप अगर भिजवा रहे हैं अपने स्पाउस को उधर, अगर सपोज यहाँ पे लड़का है और पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं लड़की जिससे शादी हुई है, तो वो भी रिकॉर्ड देखते हैं कि हाँ ये इनका आपस में, ये फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जो यहाँ पर ली है लड़के ने ली है या यहाँ की जो लड़की है उसने ली हुई है, तो उसमें बेनिफिशरी जो है उसने अपने स्पाउस को ही रखवाया है या नहीं, तो ये चीज़ भी एक वो देखते हैं। अच्छा, ये आउटसाइड जो स्पॉन्सरशिप है इसकी स्पाउसल की, इसमें जब एक और चीज़ वो देखते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट, जो वहाँ का बंदा है यानी या बंदी है, उसको पुलिस सर्टिफिकेट, अगर वो 18 साल के बाद पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी मुल्क में वो 6 महीने से ज़्यादा रहता है अपने मुल्क के अलावा, तो उसको वहाँ से भी पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बात भी ज़रूरी है याद रखने के लिए।
یہ آؤٹ سائڈ اسپانسرشپ کی جو تھی کہ آپ کا ایک اسپاؤس جو ہے وہ کینیڈا سے باہر ہے، یہ اس کی اسپانسرشپ کے لیے ریکوائرمنٹس تھیں. اگر آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہی ہے اور اس کے پاس ٹیمپرری ویزا ہے تو اس میں اور تھوڑی سی چیزیں ایڈ اپ کر لیں آپ. یہ سب چیزوں کے علاوہ کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ کو بتائے، سب کو چھپا کے نہیں رکھے. اور وزٹ کی کیا بات ہے، ان کو اکٹھے رہنا چاہیے. یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ دونوں اکٹھے رہ بھی رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں سرپرائز آپ کا آڈٹ چھاپا. وہ سرپرائز چیک کریں گے آپ کو، جیسے بینکس میں ہوتا تھا سرپرائز آڈٹ آ گیا جی، تو یہ ایک سرپرائز چھاپا پڑتا ہے آپ پہ. اور وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اکٹھے رہ رہے ہیں. وہ بتا کے نہیں آئیں گے کہ وہ کس دن آپ کے گھر آ رہے ہیں، جو آپ نے ان کو لکھ کے دی ہوئی ہیں چیزیں. پھر وہ آئیں گے اور وہ پھر آپ سے ہر قسم کے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سوتے کیسے ہیں، کدھر سوتے ہیں، بیڈ کی سائڈ پہ کون سوتا ہے، کس سائڈ پہ کون ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت انٹیمیٹ کویسچنس بھی آپ سے پوچھیں گے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جینوئن ریلیشن شپ ہے بھی کہ نہیں ہے. اور وہ میرج آف کنوینئنس کی جس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ اس چیز کو کیوں اتنے زیادہ الرٹ ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. بڑی انفارچونیٹ کہانیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں نے اس یہاں کے سسٹم کو، جو CIC کی باڈی ہے، اس کو الرٹ کر دیا. وہ اپنے آپ کو پورا طرح مطمئن کرتے ہیں. وہ کیوں مطمئن کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سٹیزن ہیں، جو کینیڈا کے لوگ ہیں، وہ پاگل بن تو نہیں رہے، یا وہ کچھ سسٹم کو پاگل تو نہیں بنا رہے. تو یہ دونوں صورتوں میں وہ اپنے سٹیزنس کی بھی تھوڑی اس میں کیئر ڈال لیں کہ ان کو کیئر ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا برا نہ ہو جائے. اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی، جیسے امریکہ میں تھا نا کہ آپ جب کسی کو باہر سے بلاتے ہیں تو کوئی اسپاؤس جو ہے وہ آتا ہے، اور ادھر امریکہ میں یہ سسٹم تھا کہ 3 سال تک اس کو وہ والا سٹیٹس نہیں ملتا تھا جو کسی نارمل سٹیزن کا ہوتا ہے. لیکن کینیڈا میں رائٹ اوے شروع ہو جاتا تھا، اور آج جیسے ہی انہوں نے لینڈ کیا، ایئرپورٹ پہ اترے، تو وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کا سٹیٹس ان کو مل جاتا تھا. یہاں کہ ان کو وہی رائٹس ملتے تھے جو کسی بھی سٹیزن کو ملتے ہیں. تو اس لیے یہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ایسے کیا، کیونکہ اس میں یہ ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنے لگ گئے تھے. اس میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں. اب ایک کیس اس کا ہم نے خود ہی جب تک میں پریکٹس کر رہی تھی تو اس کا اسپاؤزل اسپانسرشپ کا کیس تھا. لڑکا تھا، بڑے جوش سے اس نے شادی کی، پاکستان میں گیا اور وہاں سے شادی کر کے آیا، اور اس نے کہا میں نے اسپانسر کرنا ہے اس کا پورا کیس. اور بڑا ایکسائٹیڈ لڑکا، ویری آنیسٹ اینڈ سنسیئر. اس کو کچھ دور دور تک اس کے یہ شائبہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرج آف کنوینئنس یا میرج آف بینیفٹ ہے. بالکل ایک اسی وجہ سے اس کا ویزا جو ہے وہ لگ گیا. اور وہ جب لڑکی آئی ایئرپورٹ پہ، اور لڑکا جو ہے وہ پھول لے کے ہاتھوں میں بیچارہ کھڑا رہا، ایئرپورٹ پہ کھڑا رہا. گھنٹہ تقریباً گزر گیا، جہاز خالی ہوئے ہوئے. بار بار وہ جا کے پوچھے ادھر ادھر کہ جہاز میں کچھ رہ تو نہیں گیا، کوئی سواری یا کوئی. اس کو لگا کہ شاید وہ پہلی دفعہ آ رہی ہے تو امیگریشن کے کویسچنز میں نہ کہیں اندر پھنس گئی ہو، کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو امیگریشن کے بھی کچھ کویسچن جب فرسٹ ٹائم آتے ہیں تو ہوتے ہیں. تو وہ یہ سوچ کے کھڑا رہا. 1 گھنٹہ گزر گیا، یعنی جہاز خالی ہونے کے بعد 1 گھنٹہ. تو اس کے بعد اس کو ایک فون کال آتی ہے نون نمبر سے. وہ اس کو اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تو جس کے ساتھ جانا تھا، میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا تھا، میں نے جس کے پاس جانا تھا میں اس کے پاس پہنچ چکی ہوں، تو میرا انتظار مت کرو. تو وہ بیچارہ، آپ سوچیں اس کے کیا جذبات ہوں گے. ایک پیسے کا نقصان چھوڑیں، لیکن جو جذبات آپ کے جو ایموشنلی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ اتنا انفارچونیٹ تھا. جب اس نے بیچارے نے یہ سٹوری شیئر کی تو وہ اس کی آنکھوں میں جو تھے وہ آنسو تھے. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ انسان کی جو ایموشنز کو آپ اس طرح یوز کر رہے ہیں. تو یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جو میرج آف کنوینئنس ہے، جس پہ اس سسٹم کو اب شک ہونے لگ گیا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ بعض دفعہ اس کی بھی اب 2 قسمیں ہیں. 2 طرح کی میرج آف کنوینئنس ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کو پتہ ہے، جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم جو ہے یہ والا کام کر رہے ہیں. وہ یا دونوں طرف سے پیسے کا چکر ہوتا ہے، یا کوئی اور ایموشنلی یا کوئی خاندانوں کی کوئی بات ہوتی ہے. جی ہم نے جیسے ایک بندہ یہاں آ گیا تو وہ دوسرے کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ایک پورا سکینڈل بھی آیا تھا اخبار میں کہ وہ اپنی کئی دفعہ بھابھیوں کو بھی بیویاں بنا کے یا بہنوں کو بھی بنا کر تو ادھر لے کر آ رہے تھے. تو یہ والی ایکسپلائٹیشن ہے. یہ آپ دونوں مل کے سسٹم کو ایکسپلائٹ کریں یہاں کے، جس کی وجہ سے یہ
ان کی اینٹیناز کھڑے ہوتے ہیں کہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، اس لیے اتنا میک شور کرتے ہیں چیزوں کو کہ یہ شادی ہے بھی صحیح والی شادی ہے، انہوں نے واقعی میں رہنا ہے، واقعی میں گھر بنانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، لو اور کمٹمنٹ انوالو ہے، تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں میک شور کرنے کے لیے یہ سب دیکھتے ہیں۔ تو جو دوسری ایکسپلائٹیشن ہے نا سسٹم کی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس میں یہ دونوں طرح کی پارٹیز جو ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں یا ان کو مینوپولیٹ کرتے ہیں باہر سے آنے والے لوگ، لیکن سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے امریکنز نے جب یہ والا سسٹم کینیڈا نے فالو کیا، یہ 3 سال تک ادھر کا اسٹیٹس نہیں دینا، تو باہر سے آئے لوگوں کے ساتھ وہی حال ہونے لگ گیا جو امریکہ میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ لوکلز کرتے تھے، یعنی ریزیڈنٹس جو تھے ان کا ہاتھ اونچا ہوتا تھا، اپر ہینڈ ہوتا تھا، تو پھر وہ جو آنے والے ہوتے تھے، وہ آنے والا ہمیشہ نیا ولنریبل ہوگا، اس کو نہ یہاں کا سسٹم پتہ نہ کچھ، اوپر سے اس کے پاس رائٹس بھی نہیں، تو پھر وہ ایکسپلائٹ ہوتے تھے یا ان کے اوپر ظلم ہو جاتا تھا، زیادتی ہو جاتی تھی۔ تو کینیڈا نے تھوڑی دیر کی سسٹم چلایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر توبہ کی، انہوں نے کہا نہیں، آپ آتے دوبارہ سے وہی ہے کہ آپ آتے ہیں رائٹ اوے آپ کے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو رائٹ اوے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہی والا حال پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی لڑکی آئی اور اس نے آتے ہی چلی گئی اور کہا ٹاٹا بائے بائے۔ یہ جو ایکسپلوئٹیشن ہے کہ آپ دونوں اکٹھے مل کے ایک تو سسٹم کو کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اور یہ والی جو چیز ہے اس کے اندر بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت ساری سٹوریز ہیں۔ میں نے آج ایک شیئر کی ہے، اور ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں لوکلز، وہ بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور جو پاکستان یا انڈیا یا اس طرح کے ملکوں میں جو لوگوں کو، لڑکیوں کو اسپیشلی، یہاں کے لوگ جو ہیں جس طرح جا کے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری سٹوریز ہیں۔ تو دیکھتے رہیے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور شیئر کریں، اور کمنٹس اور لائک کریں۔ تو آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان میں اور کتنی جو ہے بہتری لائی جا سکتی ہے، اور پروگرام کو اور کیا ہم اس میں کیا اور چیزیں شامل کرتے جائیں کہ آپ لوگوں کو اس جو ہے اس سے فائدہ بھی ملے، انفارمیشن بھی ملے، اور یہ انٹرسٹنگ سٹوری سن کے آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔